Indians, we gathered today to celebrate Pakistan Resolution Day, which was held on 23rd March 1940 at Manto Park, Lahore. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. اب میں دعوت نعت کے لیے عمر عامر کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آ کر نعت مقبول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خوبصورت آواز میں آپ کی سماعتوں کی نظر کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے میں پایا جاتا. کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا. ان کے روزے کے در و بام سجانے کے لیے، ان کے روزے کے در و بام سجانے کے لیے، روزنوں میں میری آنکھوں کو لگایا جاتا. کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا. مل کے سب لوگ مجھے مٹی سے گارا کرتے، مل کے سب لوگ مجھے مٹی سے گارا کرتے، پھر مجھے مسجد نبوی میں لگایا جاتا. کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا
اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں 23 مارچ 1940 کے دن کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ لاہور کے منٹو پارک میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس، جس کی صدارت قائد اعظم محمد علی جناح نے کی، اور اس موقع پر شیر بنگال مولوی فضل حق نے ایک قرارداد پیش کی۔ یہ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے اس تصور کو حقیقت میں بدلنے کے لیے تھی جو انہوں نے 1930 میں الہ آباد کے مقام پر مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پیش کیا تھا۔ اس موقع پر علامہ اقبال نے ہندوستان کے روشن مستقبل کو سامنے رکھتے ہوئے یہ واضح کیا کہ مسلم اکثریت والے علاقوں، جن میں پنجاب، بنگال، سندھ، سرحد اور بلوچستان شامل ہیں، ان سب کو ایک الگ مملکت کا درجہ دے دیا جائے، جس سے ان علاقوں میں رہنے والے اپنی مذہبی روایات اور ثقافت کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ یہ پور ہے سارے ایک گگن کے تارے، ایک گگن کے تارے۔ 23 مارچ کا دن تجدید عہد اور اظہار تشکر کا دن ہے، اور اسی دن قرارداد لاہور کے ذریعے پاکستان کے قیام کو پوری دنیا پر واضح کر دیا گیا تھا، اور پھر اسی قرارداد کے ذریعے 14 اگست 1947 کو پاکستان کا قیام عمل میں لایا گیا۔ 23 مارچ قومی یکجہتی اور باہمی اتحاد کا دن ہے، جو ہمیں مل کر قدم بڑھا کر چلنے کی تلقین کرتا ہے۔ اس دن کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ہمیں ملکی سلامتی اور فلاح کے لیے اپنی اپنی حد تک اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اسی دن افواج پاکستان اور دیگر شعبوں کی جانب سے پریڈ کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں عسکری، نیم عسکری اور دیگر سماجی شعبے جذبہ حب الوطنی سے سرشار ہو کر پریڈ کا حصہ بنتے ہیں۔ اس پریڈ کے انعقاد کا مقصد اکابرین، قائدین اور شہداء کی اس جدوجہد کو اجاگر کرنا ہے جو انہوں نے قائد اعظم کی زیر صدارت پہلے قرارداد پاکستان کی منظوری کے حوالے سے کی، اور پھر چند ہی برسوں میں اس عہد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کی۔ جب تک پاکستان قائم و دائم ہے، ہم اپنے ان محسنوں کی یاد کو تازہ کرتے رہیں گے، اور 23 مارچ کے تاریخی دن کو پورے جوش و خروش کے ساتھ مناتے رہیں گے۔ Now I would like to call the principal of Unique School 107A campus, Ma'am Huma. 23 مارچ 1940 کیا ہے؟ کبھی اسے شاعر کا خواب کہا گیا، کبھی اسے بٹوارہ قرار دیا گیا، اسے دشمنوں کی مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑا تو کبھی اپنی ریشہ دوانیوں کا، لیکن جسے جناح جیسا قائد اور اقبال جیسا مفکر ملا ہو، بھلا وہ تحریک کبھی ناکام ہو سکتی تھی؟ نہیں۔ اور آزادی کا وہ پودا جسے شہداء کے لہو سے سینچا گیا ہو، بھلا اسے کوئی تن آور درخت بننے سے روک سکتا تھا؟ نہیں۔ تاریخ نے ان خدشات اور سوالات کو یکسر رد کر دیا، اور 1947 میں پاکستان ایک لافانی حقیقت کی طرح دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ لیکن یہ آزادی کسی نے پلیٹ میں رکھ کے نہیں دی تھی، اور نہ ہی بھیک میں دی تھی۔ اس کے لیے ایک سیاسی جدوجہد کی گئی تھی۔ لاکھوں مسلمانوں نے اپنے نذرانے پیش کیے، عزتیں پامال کی گئیں، مال گنوائے گئے، اور غریب الوطنی کو بھی قبول کرنا پڑا، تب جا کے آزادی جیسی نعمت میسر آئی، جس سے آج تک ہمارے فلسطینی اور کشمیری بہن بھائی محروم ہیں۔ مسلمانوں کی تاریخی بادشاہی مسجد کے سائے میں ایک اور تاریخ رقم کی جا رہی تھی، جب دنیا کے نقشے پر پہلی اسلامی نظریاتی مملکت وجود میں آ رہی تھی۔ یوں تو اس خطے کے مسلمانوں نے صدیوں تک حکومت کی تھی، لیکن انگریز کی سازشوں کے ذریعے انہیں اقتدار سے محروم کر دیا گیا، اور ایک صدی تک غلام رہنے والے مسلمان پرامن سیاسی رہنماؤں نے پرامن سیاسی جدوجہد کا آغاز کیا، جس میں علامہ اقبال جیسے مفکر نے ایک الگ وطن کا نظریہ پیش کیا، اور آخر 23 مارچ 1940 کو منٹو پارک میں مسلمانان ہند نے اپنا نصب العین مقرر کیا۔ اور دنیا پر واضح کر دیا کہ اب انہیں
آزادی جیسی نعمت لینے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ قرارداد پاکستان برِ صغیر کے مسلمانوں کی آزادی کی تڑپ کی ترجمان بن گئی، اور صرف 7 سالوں میں یہ خواب حقیقی شکل اختیار کر گیا۔ قائد اعظم کی ولولہ انگیز قیادت میں اولین اسلامی مملکت وجود میں آئی۔ آج کے دن ہم عہد کرتے ہیں کہ وطن کی بقا، ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے، اور جب اسے قربانی کی ضرورت پڑے گی تو ہم تن، من، دھن سب کچھ اپنا نچھاور کر دیں گے۔ آخر میں ایک دعا ہے: میرے مولا میری دھرتی کو سلامت رکھنا، لال و یاقوت سی مٹی کو سلامت رکھنا، میری دھڑکن، میری پہچان، میرا اثبات وجود، میرے خالق میری بستی کو سلامت رکھنا۔ اب میں آپ کی بھرپور تالیوں میں چیئرمین جنو گروپ آف انسٹیٹیوشن سر عبدالمنان خرم کو دعوت دوں گی کہ وہ آپ کی رہنمائی فرمائیں۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ محترم جناب پروفیسر امجد علی خان، پروفیسر وسیم انور چودھری، پرنسپلز، اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ و طالبات۔ 23 مارچ یوم پاکستان، تجدید وفا کا دن۔ ہر سال ہم اس کو یاد کرتے ہیں، عہد کو دہراتے ہیں، اور یاد رکھیے وہ قومیں جو اپنے ماضی سے کٹ جاتی ہیں وہ کبھی قائم نہیں رہتی۔ یہ ہماری بنیادیں ہیں، یہ ہماری جڑیں ہیں۔ ہمیں ان تمام رہنماؤں کا احسان مند ہونا ہے، ان کا شکریہ ادا کرنا ہے، جن کی جد و جہد سے یہ خطۂ ارض ہمیں ایک آزاد ملک کی حیثیت سے میسر آیا۔ مسلمانوں کی جد و جہد اور ان کا ایک طویل سلسلہ، اس کے اندر ایک اہم پڑاؤ 23 مارچ 1940، یہ وہ دن تھا جب ایک مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کے اندر اس بات کو ایک ٹارگٹ کی شکل میں، ایک فوکس کی شکل میں اس کو شکل دی گئی، اور ایک آزاد خطے کے لیے، آزاد ملک کے لیے جد و جہد اپنی فائنل سٹیج میں داخل ہوئی۔ پاکستان سیاسی جد و جہد سے حاصل ہوا، ہمیں آزادی نصیب ہوئی، ہزاروں لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دیں، ہم ایک نئے ملک میں آ گئے۔ بہت نامساعد حالات میں یہ ملک چلتا رہا، انشاءاللہ ساری عمر چلتا رہے گا، تا قیامت چلتا رہے گا۔ یہ جو ہمیں آزادی نصیب ہوئی، عزیز طلبہ و طالبات، آج سے کوئی 50-100 سال پہلے ایک قوم دوسری قوم پہ قبضہ کر لیا کرتی تھی، اس پہ، اس کی آبادیوں پہ حکمران آ جاتے تھے، فوج آ جاتی تھی، ان کو غلام بنا لیا کرتے تھے۔ آج کل کی جدید معاشرت کے اندر یہ اس کا مفہوم بدل گیا ہے۔ اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کیا ہم آزاد ہیں، حقیقت میں آزاد ہیں؟ آج صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ آپ اب اس عمر کے اس حصے میں پہنچ چکے ہیں جہاں آپ گھر سے، اپنے فیملی سے آگے بڑھ کر بھی کچھ سوچتے ہیں، اخبارات بھی پڑھتے ہیں، کچھ حالات کا بھی آپ جائزہ لیتے ہیں، تو آپ کو افراتفری نظر آتی ہے۔ سیاسی محاذ پہ بھی کبھی خبریں ملتی ہیں کہ معاشی طور پہ بہت کمزور ہو گئے، بھیک مانگ رہے ہیں، قرضہ مانگ رہے ہیں، قرضہ نہیں مل رہا، لوگ اعتبار نہیں کرتے۔ دنیا کی جو ڈونر ایجنسیز ہیں وہ اپنی شرائط آپ پر لاگو کر دیتی ہیں، آپ کوئی موقف اختیار نہیں کر پاتے،
یہ سب کیسے ہوا؟ یہ کیا شروع سے ایسے تھا؟ نہیں، یہ حالات ایک دم ایسا نہیں ہو جاتا کہ آپ رات کو سوئے اور پاکستان کے حالات ٹھیک تھے اور صبح اٹھے اور ایک دم حالات خراب ہو گئے۔ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ تو یہ جو حادثہ ہوا، یہ حادثہ ہے کیا؟ ہسپتالوں میں علاج نہیں، تعلیمی اداروں میں تعلیم نہیں، عدالتوں میں انصاف نہیں، دفتروں میں رشوت ہے، بازاروں میں بے ایمانی ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کسی کا اعتبار نہیں۔ بازار میں جائیں، منڈی میں جائیں، آپ کو کوئی شخص نہیں ملتا، کوئی دکاندار ایسا نہیں ملتا جس پر آنکھ بند کر کے اعتبار کیا جا سکے۔ کوئی ملاوٹ کرتا ہے تو کوئی کم تولتا ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ ایک رات میں نہیں ہوا، یہ ایک دن میں بھی نہیں ہوا۔ اس کے لیے برسوں ہم نے توجہ نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کے اندر پہلی ریاست کی بنیاد رکھی تو کیا وہاں کوئی بہت تعلیمی ادارے قائم کر دیے گئے؟ کیا بہت بڑے ہاسپٹلز بنا دیے؟ کوئی انڈر پاسز بن گئے؟ کوئی فارن انویسٹمنٹ آ گئی؟ کیا ہوا تھا؟ کیسے قوم کی تشکیل ہوئی؟ قوم کی تشکیل فرد کی اخلاق کو بہتر کرنے سے آتی ہے۔ معاشرہ اس وقت تشکیل پاتا ہے، اس وقت ترقی کرتا ہے جب افراد معاشرہ اعلیٰ اخلاقی معیار پر فائز ہوتے ہیں۔ معاشرہ اس وقت ترقی کرتا ہے جب معاشرے کے اندر انصاف ہوتا ہے۔ وہی لوگ جو آپس میں دست و گریباں تھے، جب اسلامی حکومت قائم ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے کے خیر خواہ بن جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، اقوام کی جو ترقی ہے، قوم جو ہے یہ فرد سے بنتی ہے۔ ایک جو یونٹ ہے یہ فرد ہے۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ یاد رکھیے، یہ ترقی، یہ آزادی کب نصیب ہوگی؟ حقیقی آزادی ہمیں 1947 میں ایک آزاد ملک تو مل گیا، لیکن ہم اس وقت کیا آزاد ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ہم اپنی پالیسیز بنانے کے لیے، ہماری روٹی روزی پوری نہیں ہوتی، ہم اپنے بچوں کو کھانا پورا نہیں دے پاتے، ہمیں امداد کی ضرورت رہتی ہے، ہمیں بھیک کی ضرورت رہتی ہے، ہمیں قرضے کی ضرورت رہتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں لا قانونیت ہے، ناانصافی ہے۔ ایک طرف اسلام اور مذہب کی طرف رغبت کا یہ عالم ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ عمرہ کرنے والی قوم پاکستانی قوم ہے۔ الحمدللہ مساجد کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، دینی تقریبات میں افراد کی تعداد اور حاضری بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ایک طرف نمازوں میں رونق بڑھتی جا رہی ہے اور دوسری طرف ہماری منڈیوں میں ایمانداری ختم ہوتی جا رہی ہے، ہمارے دفتروں میں جو ہے وہ رشوت بڑھتی چلی جا رہی ہے، ہماری عدالتوں سے انصاف ختم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یاد رکھیے، آزادی کی جنگیں اب ٹینکوں، توپوں اور بندوقوں سے نہیں لڑی جاتی۔ آزادی کی جنگیں اور آزادی کی بقا تعلیمی اداروں، سائنس کی تجربہ گاہوں میں، انصاف کے ایوانوں میں اور معاشرے کے اندر امن اور سکون سے یہ جنگیں جیتی جاتی ہیں۔ آج ہم نے اس آزادی کی نعمت کو سمجھنا بھی ہے، اور آج ہم نے اس کے تحفظ کی قسم بھی کھانی ہے۔ یہ عہد بھی کرنا ہے کہ ہم اس کی آزادی کا تحفظ کریں گے۔ یہ بچوں اسی وقت ممکن ہے جب آپ میں سے ہر ایک شخص یہ سمجھے گا کہ آزادی کا تحفظ صرف اسی وقت ممکن ہے جب وہ اپنے آپ۔ یاد رکھیے، بات تو کردار کی ہوتی ہے وگرنہ عارف، قدم انسان سے تو سائے بھی بڑے ہوتے ہیں۔ یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب آپ اپنے کردار کی تعمیر کریں گے۔
جب آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے، جب آپ لوگوں کے لیے خوشی کا باعث بنیں گے۔ یاد رکھیے، خوشی اس وقت ملتی ہے جب اللہ کی رضا میں راضی ہوا جائے، خوشی اس وقت ملتی ہے جب دوسروں کو خوش کیا جائے، خوشی اس وقت ملتی ہے جب اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ لوگوں میں خوشیاں بانٹیے، لوگوں کو خوش رکھیے، شکر گزاری کے ساتھ، اپنے کردار سے۔ اور یاد رکھیے کہ کریڈیبلٹی ایک نہایت ہی، جسے کہتے ہیں نا انسان کا جو وجود ہے عزیز طلبہ، یہ ایک ظاہری وجود ہے، جو جسم ہے اس کا، یہ ایک حیوانی وجود ہے۔ اس کے تقاضے وہی ہیں جو ایک جانور کے ہوا کرتے ہیں، لیکن انسان کے اندر ایک شخصیت ہے، ایک نفس ہے، ایک روح ہے۔ اس روح کی تعمیر، اس نفس کی تعمیر، اس نفس کو پاکیزہ بنانا، اسی لیے آپ تعلیمی اداروں میں آتے ہیں۔ یہی مقصد اساتذہ کرام کا بھی ہے، اور یہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، ہر فرد کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرض سونپ دیا کہ آپ دوسروں کو معروف کی، اچھے کاموں کی، بھلائی کے کاموں کی ان کو ترغیب دیں، اور برے کاموں سے پیار سے، حکمت سے، دلیل سے روکیں۔ ہر وہ شخص کامیاب ہے جس نے اللہ کی رضا حاصل کر لی، ہر وہ شخص کامیاب ہے جس کے ماں باپ اس سے خوش ہیں، ہر وہ شخص کامیاب ہے۔ آپ میں سے ہر ایک نے یہ عہد کرنا ہے۔ دیکھیں بچوں، جب آپ دنیا میں آئے تھے تو آپ رو رہے تھے اور دنیا ہنس رہی تھی، خوش تھی۔ لوگ آپ کے عزیز و اقارب، آپ کے بہن بھائی، آپ کے والدین خوشی سے مسرور تھے، آپ رو رہے تھے۔ بس اپنا رویہ، اپنا کردار، اپنا اس زندگی کے اندر اس طرح کا اپنا سٹے رکھیے، اپنا زندگی اس طریقے سے گزاریے کہ جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوں تو آپ مسکرا رہے ہوں اور پوری دنیا رو رہی ہو۔ وہ اکثر میں ایک پنجابی کا شعر سنایا کرتا ہوں، کیونکہ ہم لوگ اپنی اصل کو تھوڑا بھولتے جاتے ہیں۔ دنیا اتے رکھ فقیرا ایسا بین کھلون، دنیا اتے رکھ فقیرا ایسا بین کھلون، کول ہوویں تے ہسن سارے ٹر جاویں تے رون۔ مطلب آپ میں سے یقیناً بہت سارے بچے جو انگلش میڈیم بچے ہیں ان کو شاید یہ سمجھ نہیں آئی ہوگی، تو میں اس کو انگلش میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یو آر ٹو لیو ان دس ورلڈ، یو آر ٹو لیو سچ اے لائف in which everyone around you, all your loved ones, must be happy with you. You must be a source of happiness and blessing for them. And if you are away from them, if you are going from them, at the time of death, when you die, your loved ones must remember you with good gestures. They must feel your absence. They must feel sadness. یہ ہے اصل مسئلہ، یہی زندگی ہے۔ یہ جب آپ اس کو اپنا ہدف بنا لیں گے، جب آپ اس کو کوشش کریں گے کہ اپنے پیاروں کو، اپنے لو ونس کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے دوستوں کو، اپنے محلے داروں کو آپ اگر خوش رکھنے کی کوشش کریں گے، اگر آپ ان کے لیے اذیت کا باعث نہیں بنیں گے، جب آپ حق کی بات کریں گے، جب آپ انصاف کی بات کریں گے، جب آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، تو انشاءاللہ ایک فرد ٹھیک ہوگا، اور جب ایک فرد ٹھیک ہوگا تو ان افراد کے ٹھیک ہونے سے ہی اقوام کی تعمیر ہوتی ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ ترقی کا راستہ یہی راستہ ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے معاشرے میں ملاوٹ ہو، جھوٹ ہو، منافقت ہو، ظلم ہو، بد نظمی ہو،
बदअमनी हो और आपका माशरा तरक्की भी करे। ऐसा नहीं हुआ करता, ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ करता। आपको अपना किरदार संवारना है। अगर आप वाकई इस मुल्क की आज़ादी की हिफाजत करना चाहते हैं तो आपको अपने आप को दुरुस्त करना होगा। इसके लिए आपके सामने मिसाल मौजूद है, किरदार की मिसाल मौजूद है। आप सल्लम का अस्वे हसना आपके सामने मौजूद है, एक पूरी ज़िंदगी का नमूना आपके सामने मौजूद है। हमने उसको फॉलो करना है, उसके ज़रिए अपने अखलाक की, अपने किरदार की तामीर करनी है। अल्लाह ताला हम सबको इस आज़ादी की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें अपनी इस इम्तिहान के अंदर सुरखरू करे। आप बच्चे, आप हमारी उम्मीद हैं। ये पाकिस्तान अब आपके हाथों में है, आपने इसको संवारना है। और याद रखिए, अगर एक फ़र्द संवर गया, एक फ़र्द बेहतर हो गया तो इंशाअल्लाह ये कौम भी बेहतर हो जाए। थैंक यू।